أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون یا بنی آدم اے اولاد آدم قد انزلنا تحقیق ہم نے اتارا علیکم تم پہ حکم لباسا لباس ایسا پہننے کا یواری سواتکم جو چھپا دے تمہارے ستر وریشا اور لباس جو زینت والا ہو وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور جو تقوی کا لباس ہے ذَلِكَ خیر یہ بہتر ہے ذَلِكَ من آیات اللہ یہ اللہ کے احکامات میں سے ہے لعلہم یذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں یاد رکھیں یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان نہ تمہیں فتنے میں ڈالے شیطان کما اخرج جیسے اس نے نکال دیا ابویکم تمہارے ماں باپ کو من الجنت جنت سے ینزع عنہما جو کہ کھینچ لایا ان دونوں سے لباسہما ان کا لباس لیوریہما سواتہما تاکہ انہیں دکھائے ان کے ستر انہو یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں ہوا وقبیلو وہ اور اس کا قبیلہ من حیث لا ترونہم جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے انا جعلنا الشیاطین اولیاء بے شک ہم نے بنا دیا شیاطین کو اولیاء دوست للذین لا یؤمنون ان کا جو ایمان نہیں رکھتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بہت برائی کا کام قالوا تو کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا پایا ہم نے اسی پر اپنے باپ دادا کو وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے بھی ہمیں حکم یہی دیا قل آپ اس کو انہیں کہہ دیں ان اللہ لا یامر بے شک اللہ نہیں حکم دیتے بالفحشاء برائی کا اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے حضرت آدم علیہ السلام جب آپ درخت کا پھل آپ نے کھا لیا حضرت حوا نے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پائے اور ثابت قدمی نہیں دکھا سکے اس لیے اہبطوا بعضکم لبعض عدو اب یہاں سے چلے جاؤ
زمین میں اترو اور زمین ہی میں تمہیں اب موت تک کے لیے ٹھہرنا ہے، وہی تمہاری رہائش گاہ ہوگی، وہی تمہارا جینا مرنا حشر ہوگا۔ اب اللہ جل شانہ اسی کے ضمن میں یہ بات سمجھا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کہ اے انسانوں، اے اولاد آدم، اللہ نے جو تمہارے لیے لباس مقرر فرمایا ہے، ایک تو اس کا فائدہ تمہارے لیے یہ کہ تمہارے ستر یہ لباس چھپا دے، تمہاری ستر پوشی ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہاری زینت کا ذریعہ یہ بنے۔ اور لباس میں یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ جیسا بھی آدمی لباس پہنے، شریعت اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ تمہاری شلوار قمیص ہونا چاہیے، تمہارا جبہ یا کوئی بھی قسم کا لباس ہو، اس کا شریعت نے تعین نہیں کیا، لیکن اس کا پابند کیا ہے کہ لباس ایسا ہو جو یواری سوآتکم، جو تمہاری ستر پوشی کرنے والا ہو، تمہارا پردہ کرنے والا ہو۔ تو ایسا لباس جس سے انسان کے جسم کا پردہ نہ ہو، انسان کے جسم کی وہ چیزیں، وہ حصے اعضاء جن کو چھپانا چاہیے، چھپانا فرض ہے، تو اب ان پہ ٹائٹ کر کے انسان کپڑا چڑھا دے، لیکن وہ اعضاء ان کی ہیئت کپڑے کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، یعنی کپڑا اتنا چست ان کے اوپر چڑھا دیا جائے کہ وہ اعضاء پھر بھی نظر آ رہے ہوں، تو یہ لباس نہیں ہے، یہ بے لباسی ہے۔ اگرچہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن لباس کا جو مقصد ہے اعضاء سطر کو چھپانا، وہ اس سے پورا نہیں ہو رہا، لہذا وہ لباس نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، یعنی لباس ہے لیکن اس کو لباس نہیں قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ لباس ان کے اعضاء مستورہ کو چھپائے گا نہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ چست اور ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور جو اعضاء مستورہ ہیں، جن اعضاء کو چھپا کے رکھنا فرض ہے، ان اعضاء کو وہ لباس نہیں ڈھانپتا، لہذا وہ لباس کے حکم میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات کہ ایسا لباس ہو کہ تمہاری زینت کا، تمہاری شخصیت کا وہ عکاس ہونا چاہیے۔ ایسا لباس نہیں کہ انسان میلا کچیلا لباس پہنے، پھٹا ہوا لباس پہنے، یہ بھی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق اتارا ہم نے تم پہ لباس، اتارا ہم نے تم پہ، یعنی لباس کا حکم تم پہ اتارا۔ اس کے کئی مطلب اہل علم نے بتلائے، تو یہی میں نے جو ترجمے میں کہہ دیا کہ اتارنے سے مراد حکم لباس کا، اور دوسرا یہ کہ انزلنا بمانا خلقنا کے، قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر آیا۔ انزلنا الحدید، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لوہا اتارا کہ جس سے تم زیریں بناتے ہو اور فائدے کی چیزیں بناتے ہو، تو لوہا اتارنے سے مراد خلقنا الحدید، ہم نے لوہا تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو انزلنا بمانا خلقنا کہ ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری ستر کی جگہوں کو۔ سوآت سوآتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے کہ جو چھپانے کی جگہ ہیں ان کو وہ لباس چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ اور
اس کے معنی ناگواری کے بھی، ناپسندیدگی کے بھی اور برائی کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سو کہتے ہیں، سو کا لفظ برائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ جسم کے ان حصوں کو جن کو ستر کہا جاتا ہے، بے لباس کرنا بہت بری چیز ہے، اس لیے اس کے اوپر سوآت کا لفظ بولا ہے کہ یہ حصے جسم کے ان کا کھولنا بہت برا ہے، ان کو ڈھانپ کے رکھو۔ تو فرمایا کہ جو چھپا دے تمہارے ستر کی جگہوں کو وریشا، اور یہ لباس تمہاری زینت کا بھی باعث ہو اور تمہارے لیے خوبصورتی جمال کا بھی ذریعہ بنے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کو اللہ نے کچھ حیثیت دی ہے کہ وہ صاف ستھرا لباس پہنے، اس کو میسر ہو صحیح لباس اور اس کے باوجود وہ نہ پہنے، یہ شکران نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکریہ۔ جیسے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بکھرے ہوئے بال تھے، بالوں میں مٹی، گرد اور الجھے ہوئے بال، اور جسم پہ جو کپڑا ہے میلا کچیلا کپڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ کیا تجھے اتنا صابن میسر نہیں آیا کہ تو اپنے سر کو، تو اپنے کپڑوں کو دھو لے، اور تجھے اتنا تیل بھی میسر نہیں ہوا کہ سر بالوں میں تیل لگا کے کنگھی کر کے بالوں کو سیدھا سنوار لے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اللہ نے مجھ پہ تو بڑے کرم کیے، میرے اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں، اتنا فلاں اتنا فلاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ کے بندے، جب اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے تو فَلْيُرَا أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کے آثار تمہارے لباس میں نظر آنے چاہیے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو کیوں تو لباس اچھا نہیں پہنتا، اور تو اپنی حیت اور شکل اچھی کیوں نہیں بنا کے رکھتا؟ یہ سادگی نہیں کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، میلے کچیلے اور اپنے آپ کو بری حالت میں رکھے، اس کو سادگی نہیں کہا جاتا۔ اس لیے فرمایا لباس اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے ستر کے لیے اور تمہاری زینت کے لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور اس کے ساتھ دوسرا ایک لباس بھی ہے جو لباس تقویٰ ہے۔ ذَلِكَ خیر، یہ بھی بہت بہتر لباس ہے۔ لباس تقویٰ ایک تو لباس ہے ظاہر جسم کا، اور دوسرا فرمایا لباس تقویٰ یعنی جو تمہارے باطن کی صفات ہیں، کہ تمہارے اندر سچائی ہونی چاہیے، تمہاری زبان صحیح ہونی چاہیے، گالم گلوچ گندی چیزیں، تمہارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی کی حق تلفی والے جذبات نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی کے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو اچھی صفات ہیں، اچھے اخلاق، یہ لباس تقویٰ ہے۔ ذالک خیر، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ تو ظاہر کو بھی سنوارو اور لباس تقویٰ یہ بھی اختیار کرو، باطن بھی سنوارو۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات سے بات ہے، اس کے احکامات میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں اور یہ باتیں یاد رکھیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں تمہیں ڈالے شیطان۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے نکال لایا وہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے، یعنی اس کی شرارت تھی کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو ایسے انداز میں بہکایا کہ اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، کھینچ لایا، اتار لایا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ظاہر کر دے ان پر، دکھلا دے انہیں ان کے ستر کی جگہ۔ انہو یراکم ہو وقبیلو، فرا بے شک وہ شیطان، اس کا قبیلہ، اس کی جماعت، جنات سارے، وہ دیکھتے ہیں تمہیں، من حیث لا ترونہم، ایسے کہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ یعنی وہ بہت خطرناک دشمن ہوتا ہے کہ جو تمہیں تو دیکھ رہا ہو اور تم اسے دیکھ نہ پا رہے ہو، اس کے حملوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان ایسا دشمن ہے تمہارا، وہ تمہیں ہمہ وقت دیکھتا ہے لیکن تم نہیں اسے دیکھ پاتے۔
ایسے دشمن سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ لینا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب کبھی ایسا وسوسہ برائی کی طرف جھکاؤ میلان پیدا ہو تو فوراً اعوذ باللہ انسان کو کہہ لینا چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، بے شک ہم نے بنا دیا شیاطین کو دوست، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کا جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جو ایمان نہیں رکھتے ان کا دوست بنانے سے مطلب کہ ہم نے شیاطین کو ایسے لوگوں پہ مسلط کر دیا، ان پہ غالب کر دیا کہ جن کے دلوں میں دین اور ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور وہ ایمان کو کوئی بھی اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ایسوں پہ ہم نے شیاطین کو غالب اور مسلط کر دیا کہ وہ ہمیشہ اپنی گمراہی کی راہ پر انہیں لگائے رکھیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کافر کوئی بہت برائی کا کام کریں، فاحشہ انتہا درجے کی برائی کا کام، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس کی مراد اہل علم نے یہ بیان کی کہ مشرکین کا ایک ذہن تھا کہ یہ لوگ بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، مرد عورتیں سب ننگے ہو کے طواف۔ کیوں؟ کہتے جی ہم ان کپڑوں میں سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم ان کپڑوں میں برائیاں کرتے ہیں، تو یہی کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کا طواف کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اپنے ذہن میں ایک نیکی بنا لی، اور پھر کیا کرتے، رات کا جب اندھیرا ہوتا تو سب ننگے ہو کے عورتیں مرد پھر طواف کرتے تھے بیت اللہ شریف کا، اور بس اتنا کچھ کر لیتے کہ جو مخصوص اعضاء ہیں ان پہ کپڑا ڈال لیتے، ان کو چھپا لیتے، تو اس طریقے سے وہ ننگے ہو کے طواف کرنا اچھائی سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو بہت بے حیائی کا کام ہے کہ اللہ کے گھر میں ایسے تم کرو۔ اور جب انہیں کہا جائے کیوں ایسا کرتے ہو، قالوا وجدنا، کہتے ہم نے پایا علیہ آبانا، اسی طریقے پر اپنے آبا و اجداد کو، واللہ امرنا بہ، اور استغفر اللہ یہ جھوٹ بولتے کہ اللہ نے بھی ہمیں ایسا ہی کرنے کا کہا ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ ایسی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ کے ذمے ایسی باتیں لا تعلمون جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ایسی بے علمی کی باتیں اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرتے، وہ اللہ ایسے گناہ کا کیسے تمہیں حکم دے سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جو علم کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے، اس پہ چلو، اور جو جہالت کی بات پرانے زمانوں سے چلی آ رہی ہیں ان پہ چلنا یہ کوئی سمجھداری اور عقل مندی کا کام نہیں ہے۔